ذکر کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال انتہائی گھمبیر، انسانی حقوق انتہائی حد تک پامال ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ 14 جماعتی حکمراں اتحاد اور ان کے سہولت کار مسلسل پاکستان کے لیے مسائل ہی مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ حکومتی مشینری، ریاستی مشینری، حکومتی ادارے، ریاستی ادارے سب مل کر حکومت پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے اب مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی تصویر دنیا کی نظر میں انتہائی گندی ہوتی جا رہی ہے، انتہائی گندی ہوتی جا رہی ہے۔ دکھ ہوتا ہے کہ ہم صرف ذاتی مفاد اور ذاتی انتقام، بغض، حسد اور جلن اور ذاتی سکورنگ کے لیے، ذاتی سکور سیٹ کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کو، پورے کے پورے پاکستان کو داؤ پر لگا دیا ہے، اس کی سالمیت کو، اس کے مفادات کو اور اس کے عزت اور وقار کو۔ اس کی وجہ آگے جا کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے؟ تمام تر کوششوں کے باوجود 14 مہینے ہو گئے ہیں، تمام تر کوششوں کے باوجود، ریاستی حکومتی طاقت استعمال کرنے کے باوجود صورتحال کنٹرول سے باہر نکل رہی ہے، اور اس حد تک نکل چکی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ابھی بھی پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں اس وقت قانون، آئین، عدالتیں سب ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور جسے چاہتے ہیں اٹھا لیا جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے فلاں آدمی اغوا ہو گیا، فلاں جرنلسٹ لاپتہ ہو گیا، فلاں بیوروکریٹ لاپتہ ہو گیا، فلاں وکیل کے گھر پہ فائرنگ ہوگی، فلاں کے گھر پہ ریڈ ہو گیا، اور خواتین کی بے حرمتی کر دی گئی۔ یہ ایک خوف و ہراس کا عالم ہے۔ تو میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ اس خوف و ہراس کا عالم اس حد تک جاری کرنے کے بعد، اس حد تک خوف و ہراس پھیلانے کے بعد حاصل کیا ہوا یا حاصل کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی، کوئی ایک دن کے لیے بھی، یا کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر آئی ہو؟ دنیا بھر سے کہیں سے بھی کسی نے تعریف کی ہو اور کسی نے کہا ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی مثبت تبدیلی آئی ہو؟ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو کیوں پھر ایسا کیا جا رہا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ہر چیز آئین اور قانون کے تابع لے آئیں، آئین اور قانون کے مطابق ہر کوئی اپنی اپنی ڈومین میں واپس چلا جائے، تمام ادارے اپنا اپنا کام کریں، اور ایک پاکستان میں جمہوریت کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے۔ جو پاکستان کے عوام جس کے ساتھ ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے، حق رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم 75 سالوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں مقبوضہ وادی کی کہ ان کو حق رائے دہی دیں، استصواب رائے کا حق دیں، پلیبسائٹ کا رائٹ آف پلیبسائٹ دیں۔ یہ ہم 75 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، دنیا بھر میں ہم ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے ہی ملک میں جمہوری روایات کو قتل کر رہے ہیں، ہم اپنے ہی ملک میں سب کچھ برباد کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف بغض اور انتقام، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ ہو یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید صورتحال خراب ہوگی، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ظاہر ہے یہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے ان آرگینیکلی ان سب کو اکٹھا کیا گیا تھا، ایک طرف پی ڈی ایم اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی۔ یہ کئی اتحادوں کو اکٹھا کر کے، یعنی کہ آگ اور پانی کو اکٹھا کر کے ایک ٹوکرے میں بٹھا دیا گیا، ایک ٹوکرے میں بٹھا کے کہا گیا کہ چلیں بھائی اب یہ کیک ہے، اب سارے مل جل کر کھاؤ۔ اب ظاہر ہے کیک اقتدار کا کیک ہے، اور اس میں کہاں مل جل کر کھایا جاتا ہے؟ ہر کوئی ساروں کا ماضی ہمارے سامنے ہے۔ جب ساروں کا ماضی ہمارے سامنے ہے تو اس کے بعد ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی باتیں۔ تو بہرحال اس وقت پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ پی ڈی ایم کے اندر بھی گتھم گتھا لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور باقاعدہ طور پہ اب اشتہار لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ پشاور کی، خیبر پختونخوا کی گلیوں میں اور سڑکوں پہ اشتہار لگ رہے ہیں، بینرز لگ رہے ہیں، اور کارڈز لگ رہے ہیں، اور آویزاں کیے جا رہے ہیں اور شہروں پہ۔ اور اس میں گورنر خیبر پختونخوا جو کہ JUI مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت ہی انتہائی قریبی عزیز سمجھی ٹائپ ہیں، تو ان کے خلاف ہو رہی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ نواز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آ گئے۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک چیز، شریف فیملی کا مسئلہ ایک ہی ہے، وہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں بس نمبر 1 ہمارے ساتھ ہو گیا، نمبر 1 کو ملاؤ، اور اس کے بعد دوسرے ادارے کے نمبر 1 کو ملاؤ، 2 ادارے کے نمبر 1 کو اپنے ساتھ ملاؤ، اور اس کے بعد بالکل اپنا اقتدار انجوائے کرو، اور ایسی کی تیسی سب کی۔ اور یہ سارا کام انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی کیا، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ، سب کے ساتھ کیا، اور اب یہ کام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب رائٹ پہ ہوتے ہیں، کبھی لیفٹ پہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت پی ڈی ایم کے اندر تو لڑائی شروع ہو چکی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نواز، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، جہاں اکٹھے ہیں یہ سب الگ الگ، اور ایک دوسرے کو چارج شیٹ کر رہے ہیں۔ سینٹر میں آ جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی، چیئرمین نادرا، پہلے تو چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب، ان کو پہلے لگایا گیا، پھر ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ اس کے بعد نئے چیئرمین آ گئے، نئے چیئرمین آئے بٹ صاحب، اور بٹ صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد چیئرمین PCB نجم سیٹھی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ کہتے ہیں کہ جناب ذکا اشرف صاحب کو لگائیں، چودھری ذکا اشرف زیادہ بہتر آدمی ہیں۔ اور پھر چیئرمین نادرا پہ پہلے آ جاتے ہیں، چیئرمین نادرا پہ بھی ان کا مسئلہ
چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب، کیونکہ نادرا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہے اور اس کو استعمال کیا جانا ہے آئندہ الیکشن میں دھاندلی کے لیے، ووٹر لسٹوں کے لیے اور ڈیٹا کے لیے، جو ہے ایک انفارمیشن اوورسیز کے بھی اور اندرون ملک کی۔ سب سے زیادہ انتخابی فہرستیں، انتخابی فہرستوں میں بڑا کھیل کھیلا جانا ہے، بہت بڑا کھیل ہے اور وہ نادرا سے کھیلا جائے گا، اور اسی لیے طارق ملک صاحب کو ہٹایا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ ان کو ہٹایا جائے، اور صحیح کہتی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی طارق ملک صاحب خود ایک پروفیشنل آدمی، لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چیئرمین نادرا کو نہیں ہٹایا گیا، یہ طارق ملک صاحب جو ہیں وہ صرف نادرا کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تھا آئندہ انتخابات میں دھاندلی کا عظیم الشان منصوبہ، عظیم الشان اور سائنٹیفک طریقہ۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی دیکھتی رہ جائے گی یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، مولانا صاحب کو بھی اندازہ ہو جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کا تو خیر پتہ ہی ہے، تو یہ بہت کچھ ہونا ہے، تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بھی کر رہی ہے۔ اور بہرحال اس کے بعد جو ہیں اب ذکا اشرف صاحب کو بھی نہیں مانا جا رہا پاکستان پیپلز پارٹی، پھر پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نہیں آنے دیا جا رہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور وہ بھی انکائی، اور مولانا صاحب کا سب کا خیال تھا کہ یہ اتحاد ہم آگے لے کے چلیں گے، آگے لے کے جائیں گے اور اس کو انتخابی اتحاد کے طور پہ لے کے آئیں گے اور اگلا الیکشن مل کر لڑیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نواز شریف فیملی وہ کہتے ہیں کہ جناب اب ہمیں کیا مسئلہ ہے، اب تو ایک بھی ہمارا، دوسرا بھی ہمارا، تیسرا بھی ہمارا، جو ہیں تینوں چیف ہمارے، تو ہم کیوں اس طرح سے کریں؟ وہ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم مطمئن ہیں جی، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ جانے، آپ کا جانے کام، آپ اپنا سندھ بچائیں، ہم تو سندھ میں بھی آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب کو بھی جھنڈی کرا دی۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مولانا صاحب کو، خاص طور پہ مولانا صاحب تھائی لینڈ گئے تھے، ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا تھائی لینڈ کیوں گئے تھے، ان سے ذرا پوچھیں، ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان سے ذرا پوچھیں، برائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر کی خبریں۔ مولانا صاحب سے تھائی لینڈ لینے کیا گئے تھے، کیا ہوا وہاں پہ، اور اس کے بعد پتہ چلے گا۔ تو بہت ہی یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت ہی بڑی خبر ہے پنجابی کے اندر، بہت بڑی خبر ہے۔ تو مولانا صاحب کیا لینے گئے تھے، کیا کر کے آئے، کیا خیر بہرا، تو اس لیے اس کے بعد نئی پارٹی کا وجود بننے سے پہلے وہ فارغ ہو چکی ہے۔ آئی پی پی، استحکام پاکستان پارٹی، پاکستان تحریک انصاف سے جن لوگوں کو وہاں پہ بھیجا گیا تھا، عمران اسماعیل صاحب، فواد چوہدری صاحب، علی زیدی صاحب اور دیگر، وہ اب ظاہر ہے وہ